ہمارے ساتھ قاضی خضر صاحب موجود ہیں اور ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے وائس چیئرپرسن ہیں صوبہ سندھ سے، اور ہم آج ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں تاکہ ہم سندھ کی صورتحال پر بات کریں، ہم ایجوکیشن پہ بھی بات کریں گے۔ سر، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سندھ میں جو صورتحال ہے ایجوکیشن کی، اور وہ کیا ہے جو سندھ جو منسٹری ہے یا حکومت ہے وہ کلیم کر رہی ہے، کیا وہ درست ہے؟ سندھ میں جو بچے ہیں وہ کتنی ایجوکیشن حاصل کر پا رہے ہیں، اور جو سندھ کی ساری صورتحال ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو یہ ہے کہ سندھ میں کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں ہے ایجوکیشن کی۔ اگر ہم سندھ کی گورنمنٹ کی بات کریں تو سندھ کے جو سرکاری اسکولوں کی تعداد ہے وہ کوئی 49,103 ہیں، اور یہ جو سرکاری اسکول ہیں ان میں آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں پر جو ہے 228 اسکول ایسے ہیں کراچی میں جو سنگل روم اسکول ہیں۔ سنگل روم اسکول کا مطلب ہے کہ 5 کلاس رومز یعنی کہ پرائمری کی وہ ایک ہی کمرے کے اندر پڑھائی جا رہی ہیں۔ تو اس طرح کے کوئی ہزاروں اسکول جو ہیں وہ پورے سندھ بھر میں موجود ہیں جن کو ہم سنگل روم اسکول کہیں گے، جو ایک روم میں ہیں، اور اس ایک روم اسکول کے اندر جو ہے وہ ایک ہی ٹیچر ہے جو 5 کلاسوں کو پڑھا رہا ہے۔ تو دیکھیے کہ وہ پڑھانے والا جو اگر میل ہے تو وہ سپر مین ہے، اور اگر وہ فیمیل ہے تو وہ سپر وومن ہے۔ تو بہت ہی مشکل ہے تعلیم کی اس پہ بات کرنا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں انہی سرکاری اسکولوں میں جو 49,000 اسکول کہہ رہے ہیں تو اس میں ہزاروں اسکول ایسے ہیں جو گوسٹ اسکول ہیں، پھر ہزاروں اسکول ایسے ہیں، اور جو یہ وہ ڈیٹا ہے جو سرکار خود مانتی ہے، اور پھر ہزاروں اسکول اس میں ایسے ہیں کہ جن کی صورتحال ناگفتہ بے ہے، بہت خراب صورتحال ہے، اور وہ جو عمارتیں ہیں ان کی وہ تقریباً ایسے ہیں کہ کسی بھی وقت کسی بڑے جو ہے وہ حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اچھا، ان اسکولوں میں اگر ہم دیکھیں تو 45,37,000 کے قریب بچہ جو ہیں وہ یہاں پر جاتے ہیں اس اسکول میں اور پڑھتے ہیں۔ ان 45 لاکھ بچوں میں سے صرف 32% جو ہے وہ لڑکیاں ہیں، اور 68% جو ہیں وہ لڑکوں کی تعداد ہے۔ تو آپ دیکھیں لڑکیوں کی تعداد جو ہے وہ ان سرکاری اسکولوں میں بہت کم ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تعداد اگر دونوں کی 50% ہے تو یہ بچیاں بھی 50% بچیاں جو ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں جاری ہوتی۔ اچھا، ہم اسکولوں میں نہ جانے والے بچوں کی اگر بات کریں سندھ میں تو یہ کوئی 7.5 ملین بچے ہیں، یعنی کہ 75 لاکھ بچہ ہے سندھ میں جو اسکولوں میں نہیں جا رہا ہے۔ اور یہ 75 لاکھ بچوں میں سے اگر ہم بات کریں تو 65% سے زیادہ جو ہیں وہ لڑکیوں کی تعداد ہے جو اسکول نہیں جا پا رہی ہیں۔ تو دیکھیے کہ بچیوں کے ساتھ ان سرکاری اسکولوں میں یا پورے اوور آل ہم دیکھیں تو ایجوکیشن کی صورتحال میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنی جو بچیاں جو ہیں وہ ونریبل ہیں، اگر ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو اسی طرح ہمیں یہاں بھی صورتحال نظر آتی ہے کہ 65% بچیاں جو سندھ کی ہیں وہ اسکولوں سے آؤٹ آف اسکول ہیں۔ اچھا، جو اسکولوں میں موجود ہیں بچے ان کی آپ دیکھیں کہ انفراسٹرکچر کیسا ہے کہ 60% سے زیادہ آپ کے اسکول ایسے ہیں کہ جہاں پر پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ مطلب ہم دیکھیں 50% سے زیادہ اسکول ایسے ہیں کہ جہاں واش رومز نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر سائنس کے اسکولوں میں سائنس کی لیبارٹریز نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ان کی باؤنڈری والز نہیں ہیں۔ آپ ان اسکولوں کو دیکھیں تو وہ اسکول کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ کے پاس جو ہے وہ سرکار دعویٰ تو کرتی ہے کہ اور اربوں روپے تو رکھتی ہے اس پہ، لیکن آپ اس کا آؤٹ پٹ دیکھیں جب دوسری طرف سے کہ ان سرکاری اسکولوں سے جب وہ بچہ پڑھ کے نکل رہا ہے تو آپ اس کو کیا معیار دے رہے ہیں اس بچے کو، اس بچے کی جو ہے وہ کہاں تک آگے جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے۔ تو پرائمری اسکولوں کی تعداد جو ہے ان میں 60% سے زیادہ ہے، بلکہ 80% سے زیادہ ہے، اور جو سیکنڈری اسکول ہیں وہ انتہائی کم ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پرائمری کے بعد یہ کس کی ذمہ داری ہوں گے؟ سرکار نے جو ہے آئین کے آرٹیکل 25A میں کلیئرلی یہ رسپانسبلٹی لی ہے ریاست نے کہ ریاست کا ہر 5 سال سے لے کر 16 سال تک کا بچہ جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست جو ہے ہر 5 سال سے لے کر 16 سال تک کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم دے گی۔ 25A کہہ رہا ہے، مطلب 25A آئین کا آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہر 5 سال سے 16 سال تک کے بچے کی مفت اور لازمی تعلیم جو ہے سرکار کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں دیکھیے کہ 65% سندھ کی ہماری بچیاں جو ہیں وہ اسکول نہیں جا رہی، 75 لاکھ بچہ جو ہے سندھ کا آؤٹ آف اسکول ہے۔ اور یہ بہت ہی تکلیف دہ سچویشن ہے۔ حکومت روز بات کرتی ہے کہ اتنے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں،
اور جس طرح سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اسٹینڈ لیا ہے اس کے بارے میں اور وہ ایک اسٹیک ہولڈر بنا اور وہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ تعلیم ہر کسی کا بنیادی حق ہے. اور جس طرح کی یہ سچویشن ہے ہم نہیں جانتے, آپ نہیں جانتے اور پتہ نہیں حکومت جانتی ہے یا نہیں جانتی کہ ان کا اتنا سارا بجٹ وہ کہاں پر جاتا ہے. کیا وہ صرف فائلوں تک ہی محدود رہتا ہے یا اس کا کچھ ہمیں جو ثمر ہے وہ کبھی نظر بھی آئے گا. آپ کا بہت شکریہ قاضی صاحب, ایک اہم مسئلے کی طرف آپ نے توجہ دلائی. قاضی صاحب, خواتین ویسے تو پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان کی ریشو جو ہے وہ آدمیوں سے, مردوں سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے نسبتاً, لیکن اگر ہم اس کو 50-50% بھی دیکھیں تب بھی جو خواتین ہیں ان کے حقوق ان کو باقاعدہ نہیں مل رہے اور وہ ایک جو عام انسانی حقوق ہے, جو پہلا بنیادی حق ہے, اس سے بھی بعض اوقات محروم رہتی ہیں. پاکستان میں بلکہ سندھ کو اور اسپیسیفائی کر لیتے ہیں کہ سندھ میں جو وومن رائٹ ہے اس کی کیا صورتحال ہے, اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں ذرا کچھ بتاتے چلیں. کلثوم, جیسے آپ نے پوچھا کہ عورتوں کی کیا صورتحال ہے سندھ میں, تو دیکھیے عورتوں کی صورتحال سندھ میں بھی ویسی ہے کہ جیسے پورے ملک میں ہے. ہم عورتوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہے. عورتیں ہماری آبادی کا 50% سے زیادہ ہیں, 51% کے قریب ہیں, لیکن عورتوں کے ساتھ یہاں جو ہو رہا ہے اس کی عکاسی اگر آپ صرف سندھ میں دیکھیں کہ غیرت کے نام پر قتل کر دی جانے والی خواتین کی تعداد اس سال جو رپورٹ ہوئی ہے وہ 197 سے زیادہ ہے. 197 سے زیادہ کاروکاری کے جو واقعات ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اس دفعہ تو حد ہے کہ وہ جو کاروکاری کے وہ جو اپنی مرضی سے شادی کر دینے والا ایک جوڑا تھا, اس کو ریموٹ کنٹرول بم سے اڑانے کی کوشش کی اور جس میں جو وہ لڑکی ہے وہ موقع پہ ہلاک ہو گئی اور لڑکا جو ہے وہ شدید زخمی ہوا. اسی طرح اگر ہم سال 2020 کی بات کریں تو سال 2020 میں سندھ میں 344 کیسز ہوئے ریپ کے, 344 کیسز ہوئے ریپ کے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اجتماعی زیادتی کی بات کریں تو کوئی 54 کیسز ہوئے اجتماعی زیادتی کے خواتین کے ساتھ. تو یہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا معاشرے میں عورتوں کے ساتھ کیا صورتحال ہے. سندھ کی جیلوں میں اس وقت جو قید خواتین ہیں ان کی تعداد کوئی 155 کے قریب ہے, لگ بھگ اتنی ہے, اور 59 خواتین ان میں جو ہیں وہ سزا یافتہ ہیں اور 5 قیدی خواتین ہیں. یہ 2020 کے میں آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہوں کہ 5 قیدی خواتین ہیں کہ جو موت کی منتظر ہیں. اس موت کی ان کو سزا دی جا چکی ہے لیکن وہ جو ہے اس کی سزا کی منتظر ہیں. اسی طرح اگر ہم اوور آل بات کریں تو یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ خواتین کی صورتحال کیا ہے. ہم نے بات کی کلثوم کے ایجوکیشن کی, جب ہم نے بات کی کہ وہ 75 لاکھ بچوں میں سے جو بچیوں کی تعداد ہے وہ کتنی اسکولوں سے باہر ہیں, اور جو اسکول میں 65% اور جو اسکولوں میں ہیں وہ کتنی کم ہیں. اسی طرح ریپ کی ہم نے آپ کو بتایا, اسی طرح ہم نے آپ کو کہا کہ کاروکاری. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمارے یہاں پر خواتین جو ہیں یا 8 مارچ کو جو باہر نکلتی ہیں اور 8 مارچ کو جو عورت مارچ اور 8 مارچ کو جو محنت کش عورت ریلی کراچی میں کی جاتی ہے, اسی طرح حیدرآباد سے جو ہے وہ عورت آزادی مارچ ہے, اور اسی طرح اس دفعہ کند کوٹ میں جو ہے وہ عورت مارچ ہوا وہاں پر. تو یہ 4 بڑے مارچز ہوئے آپ کے سندھ میں. یہ ان سب میں اگر آپ کلثوم چلی جاتی ہیں تو وہاں پر اٹھائے ہوئے پلے کارڈز پہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ وہ خواتین کیا چاہتی ہیں. وہ خواتین چاہتی ہیں تعلیم کی آزادی, وہ خواتین چاہتی ہیں صحت کی آزادی, وہ چاہتی ہیں خواتین کہ ہمیں یکساں اجرت دی جائے, کہ کام ہم اگر بالکل سیم کر رہی ہیں ایک مرد کی طرح تو ان خواتین کو اجرت بھی اتنی ملنی چاہیے جتنی کہ کسی مرد کو ملتی ہے. اسی طرح کام کی جگہوں پر جو ان کو جنسی ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. وہ خواتین نے جہاں جہاں بھی یہ عورت مارچ کیے, محنت کش عورت ریلی نکالی, وہ تمام عورتوں کے وہ تمام مسائل بہت جائز اور بہت ہی ایسے تھے کہ ان کو ایڈریس کرنا بہت شدید ضروری ہے گورنمنٹ کے لیے. آپ دیکھیے کہ جو گزشتہ جو ایک سال گزرا ہے 2021, اس میں اگر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ڈیٹا کو ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی 200 سے زیادہ خواتین کے کیسز جو ہیں جینڈر بیس وائلنس کے, 200 سے زیادہ کیسز. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے وکلاء جو ہیں وہ کورٹ لے کر گئے ان کیسز کو,
اور وہ 200 سے زیادہ خواتین کے جو کیسز تھے ان میں اگر ہم اس کو بائیفرکیٹ کریں تو اس میں جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کے کیسز تھے، اس میں مائنورٹیز کی خواتین کے کیسز تھے، اس میں دیگر خواتین کے کیسز تھے، اس میں طلاق کے معاملات تھے، اس میں گھریلو جھگڑے کے معاملات تھے، اس میں حق مہر کے معاملات تھے، اس میں بچوں کی سپردگی کے معاملات تھے، اس میں مار پیٹ کے مقدمات تھے۔ تو ایسے 200 کیسز جو ہیں ہم سال 2021 میں عدالتوں میں لے کر گئے، اور اس میں سے کوئی 80% کے فیصلے ہوئے، اور ہمیں یہ خوشی ہے کہ وہ جو 80% تقریباً کوئی 160 کے قریب مقدمات کے جو فیصلے ہوئے وہ زیادہ تر جو تھے وہ خواتین کے حق میں تھے۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یا جتنے بھی ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز کام کر رہے ہیں ان کی محنت کچھ نہ کچھ کسی حد تک رنگ لا رہی ہے۔ عورت مارچ کی آپ نے بات کی، اور آپ نے بتایا کہ جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ عورت بنیادی حقوق سے بھی محروم ہے، جس میں صاف پینے کا پانی، تعلیم اور چھوٹی چھوٹی اور چیزیں، اپنی مرضی سے تو خاتون جو ہے وہ سانس بھی نہیں لے سکتی، اور یہ بات بالکل درست ہے لیکن انتہائی تکلیف دہ ہے۔ قاضی صاحب، ہم لوگ 2021 میں مائنورٹی وومن کا جو جائزہ لے رہے تھے، اور 2021 میں 78 کیسز آئے جو کہ فورسڈ کنورژن کے کیسز ہیں پورے پاکستان سے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مائنورٹی وومن جو ہے وہ فیس کر رہی ہے۔ اس میں اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت ایسی خواتین ہیں جو مسلم بھی ہوتی ہیں مگر ان کو مطلب مائنورٹی میں لیا جاتا ہے، کچھ ایسے مسلک ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ مائنورٹی وومن کے کیسز جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو کیسا، ان کے لیے بھی اتنی ہی مشکل آپ کو پیش آتی ہے اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے؟ کیوں سچویشن کچھ بہتر نہیں ہوتی جا رہی جس طرح سے ملک میں ترقی آ رہی ہے؟ ہم سندھ میں مائنورٹیز کی خواتین کے حوالے سے بات کریں تو سال 2020 میں جبری مذہب کی تبدیلی کے 6 کیسز رپورٹ ہوئے، اور یہ زیادہ تر جو تھے یہ ہندو برادری سے تعلق رکھنے والی خواتین کے کیسز تھے۔ اگر ہم سال 2020 کے کیسز کی ہی بات کریں تو توہین مذہب کے 50 سے زیادہ مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے سندھ میں صرف توہین مذہب کے حوالے سے۔ اچھا کلثوم، اگر ہم بات کریں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سال 2020 میں اگر 6 تھے تو یہ وہ کیسز تھے کہ جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو رپورٹ ہوئے، ہم اس جو بات سے وہ کیسز ہیں جو درجنوں ہو سکتے ہیں یہ کیسز، کہ جو کیسز وہ ماں باپ غربت کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، وہ کسی اور دیگر وجوہات کی بنا پر وہ لوگ رپورٹ نہیں کرتے کیسز کو۔ تو میرے خیال میں یہ کیسز جو ہیں یہ درجنوں کیسز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر سال سندھ میں ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سال بھی جو ہے یہ کیسز میں کوئی کمی نہیں آئی، اور ہندو خواتین جو ہیں، کرسچن خواتین جو ہیں، مائنورٹیز کی جو خواتین ہیں وہ اسی طرح پس رہی ہیں ہمارے یہاں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سندھ نے جس طرح بہت سارے لاز بنائے ہیں، اور سندھ نے بہت اچھا لا جو ہے وہ کم عمری کی شادی کے حوالے سے ہے کہ 18 سال سے کم عمر آپ کسی بچی کی یا بچے کی شادی نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ بچیوں کو یہاں سے سندھ سے اغوا کر لیا جاتا ہے، بھلا پسلا کے ان معصوم بچیوں کو، کم عمر بچیوں کو وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور پنجاب میں لے جا کر نکاح کر لیتے ہیں، پنجاب میں جا کر وہ شادی کر لیتے ہیں، کیونکہ پنجاب میں یہ عمر جو ہے وہ 16 سال ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ابھی بہت اچھا فیصلہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کا آیا ہے، اس میں جو ججمنٹ ہے بہت زبردست ہے، وہ پڑھنے کے لائق ہے کہ جی 18 سال سے کم عمر کسی بھی بچے یا بچی کی شادی پورے ملک میں نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ ایسی کوئی شادی ہوگی تو وہ شادی تصور نہیں ہوگی۔ تو میرے خیال میں جو مائنورٹیز کے ساتھ ہے وہ اگر ہم ہر فیلڈ میں دیکھیں تو تعلیم کی فیلڈ میں بھی ان کے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک نہیں ہو رہا۔ پھر اگر ہم سندھ بھر میں مختلف جگہ سے دیکھیں تو ہمیں بہت سی اور اس طرح کی کمپلینس ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو موصول ہوتی ہیں کہ جس میں جیسے کہ ہم اگر تھرپارکر کی بات کریں تو تھرپارکر میں خودکشیوں کے جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ روزگار کی کمی کی وجہ سے ہے، وہ گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے ہیں، تو وہ اور بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جس کو فیس کر رہے ہیں ہمارے یہاں مائنورٹی کے لوگ،
اور جو ہے وہ میرے خیال میں اس ملک میں جب یہ بنا تھا تو اس وقت 27% تھی یہاں مائنورٹیز کی ریشو پاپولیشن میں. اب اگر ہم دیکھیں تو یہ ریشو گھٹ کے جو ہے وہ 4 سے 5% رہ گئی ہے. تو ہمارے لیے یہ قابل افسوس ہے, قابل افسوس ہے. نہیں, آپ دیکھیے گا اس کو, یہ 4% کے قریب ہے. یہ قابل افسوس ہے ہمارے لیے کہ کہاں 27% اور کہاں اب جو ہے 4%. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستان بننے اور ہندوستان کی جو پارٹیشن ہوا یہ اسی وقت سارے لوگ چلے گئے تھے, نہیں, اس کے بعد بھی بہت سارے سالوں میں ہمارے پاس یہ جو تعداد تھی اقلیت کی یہ بہت بہتر تھی. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس تیزی سے کم ہو رہی ہے تو یہاں سے جو ہے وہ کوئی اچھا سلوک ہم اپنی مائنورٹیز کے ساتھ نہیں کر رہے. بہت شکریہ قاضی صاحب, آپ کے ساتھ بات چیت کر کے ہمیں بہت اچھا لگا. ہم نے بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی اور آپ سے سیکھیں, اور ویورز نے بہت ساری معلومات جو ہیں وہ آپ سے حاصل کی. ہم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے بھی شکر گزار ہیں, قاضی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بی دا لائٹ ٹیلی ویژن کو موقع بخشا. سر, آپ ہمارے ویورز سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ کلثوم, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے یہاں آئیں, ہمارے آفس میں آئیں. میرا صرف ایک ہی میسج ہوگا کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ آئین کو ضرور پڑھیں, آئین پاکستان کو ضرور پڑھیں. کم از کم آئین پاکستان کی شروع کے جو 36-38 آرٹیکلز ہیں ان کو ضرور پڑھیں, کیونکہ یہ جو آئین ہے یہ میرے اور ریاست کے, شہری اور ریاست کے درمیان ایک عمرانی معاہدہ ہے. اور یہ معاہدہ جو ہے یہ ہم سب کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ریاست کی کیا ذمہ داریاں ہیں. تو ہم جب تک اس کو نہیں پڑھیں گے ہم اپنے حقوق کے بارے میں نہیں جان سکیں گے, اور ہمیں اپنے حقوق کے لیے جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آئین کو پڑھیں اور قوانین کو پڑھیں. اور اس کی جو ہے وہ جو انٹرنیشنلی ہم نے سگنیچرز کیے ہیں, UDHR ہے, جس طرح یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے جس پہ پاکستان نے سگنیچر کیا 1948 میں. اسی طرح دیگر جو کنونشنز ہیں, آرٹیکلز ہیں, ان پہ جن پہ پاکستان نے سگنیچرز کیے ہیں, ان تمام کی پاسداری پاکستان پر فرض ہے. اور ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ انسانی حقوق کے لیے, دوسروں کے حقوق کے لیے ہم آواز اٹھائیں, مظلوموں کے حقوق کے لیے ہم آواز اٹھائیں, اپنے ملک میں بسنے والی خواتین کے لیے ہم آواز اٹھائیں, بچوں کے لیے ہم آواز اٹھائیں, کسانوں, مزدوروں کے لیے ہم آواز اٹھائیں, اور اقلیتوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں. اور یہ ہم سب کا فرض ہے اور ہم سب پہ واجب ہے. بہت شکریہ. ناظرین, بی دا لائٹ ٹیلی ویژن روشنی پھیلانے والا چینل ہے, مگر ایک بات یاد رکھیے, روشنی پھیلانا صرف روشنی مانگنا ہی نہیں ہے, روشنی پھیلانا بھی ہے. آپ اپنے حقوق کی بات تو بآسانی کرتے ہیں, لیکن اپنی ذمہ داریوں کو بھی پہچانیے. اور یہی آج بی دا لائٹ ٹیلی ویژن کا آپ سب کے لیے میسج ہے. شور اپنی جگہ پر ضرور کریں, آواز ضرور اپنے حقوق کے لیے اٹھائیں, مگر اس کے ساتھ جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو بھی پورا کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دیکھتے رہیے بی دا لائٹ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس پاکستان. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.